بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کتاب ہے تفسیر علم نشرہ جلد دوم ہے، چھپی ہے امام احمد رضا اکیڈمی سالے نگر بریلی سے، لکھی ہے رئیس الاتقیاء حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ کتاب آپ منگوائیں گے تو مجھے جو دعائیں دیں گے کہ آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا۔ میرا نمبر لکھو 88 152 53 558۔ دیکھو کتنی بہترین باتیں لکھی ہیں۔ آج تدبیر تیرے کام کی تیرے اختیار میں ہے، جس وقت اذان کی آواز کان میں پہنچے، ندائے قیامت کے احوال یاد کر کے سب کاموں کو چھوڑ اور ظاہر و باطن میں اجابت پر آمادہ ہو کر بے تابانہ مسجد کی طرف دوڑ۔ سلف جب بانگ نماز سنتے فوراً سب کام چھوڑ دیتے، یعنی پرانے لوگ، پرانے زمانے، یہاں تک کہ اگر لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا تو وہ نہیں مارتا، اور کھانا پکانے والا بھی کھانا چھوڑ کر کے مسجد میں چلا جاتا۔ یہ عزیز جو تاکید نماز کی وارد ہے کسی کام کی نہیں، جس قدر مذمت اس کے تارک چھوڑنے والے کی شریعت میں ثابت ہے کسی گناہ گار کی نہیں۔ بس ایک ہی حدیث ان کو یاد ہے، 73 فرقے ہوں گے، 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، بس یہی جنت میں جائے گا جو بتا رہا ہے، اور بے نمازیوں کو بھی ساتھ میں جنت میں لے کے جائے گا۔ دیکھیے بے نمازیوں کے بارے میں کیا لکھا ہے قرآن کریم میں۔ لم نک من المصلین ما سلککم فی سقر، لم نک من المصلین ما سلککم فی سقر، قرآن کی آیت ہے، دیکھ لیں آپ، مدثر۔ دوزخ میں تم کو کس نے جکڑا؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، صفحہ 232 پہ دیکھ لیں، یہ تفسیر علم شاہ۔ یہ نہیں بتائیں گا بس 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، یعنی نعوذ باللہ یہ پورے عرب والوں کو اس میں شمار کرتا ہے۔ یہ آج کل کا علماء رضویہ میں سے جو مولوی ہیں جن کو آب طہارت بھی نہیں معلوم صحیح سے، یہ لوگ عرب والوں کو بھی مسلمان نہیں مانتے، وہاں کے اماموں کو بھی نہیں مانتے، اور خود نماز نہیں پڑھ رہے۔ یعنی یہ مقرر تو ان میں کتنے مقرر ایسے ہیں جو بتا دوں 50,000 روپے تقریر کا لیتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، بس نمازیں چھوڑ رہے، قضا کر رہے ہیں۔ اور 95% امت نماز نہیں پڑھ رہی آج کل کے زمانے میں، 90-95% ان کو جنتی بنا رہے ہیں۔ اور جو عرب کا ایک ایک بچہ نمازی ہے، ایک ایک بچی نمازی ہے مکہ شریف مدینہ شریف کے، ان کو نعوذ باللہ مسلمان نہیں مان رہے، اور جو بے نمازی ہیں جمعہ پڑھ رہے ہیں ان کو پکا جنتی بنا رہے ہیں۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہے، دوزخ میں تم کو کس نے جکڑا، یہ قرآن کی آیت ہے، ما سلککم فی سقر، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ پڑھو سورۃ المدثر، صفحہ 232۔ یہ کتاب منگوا لو آپ، تو جب ہی مزہ آئے گا، پوری کتاب پڑھو گے تو پھر ان مولویوں کو اچھی طرح آپ جواب دے سکتے ہو۔ یہ مولوی بھاگے بھاگے پھریں گے جس دن یہ کتاب تمہارے پاس آ گئی تو، جو گمراہ کر رہے ہیں نا ہر کسی پہ کفر کا فتویٰ۔ دیکھیے یہ حدیث شریف ہے، الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا اقام الدین، من ترکہا ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا دین کو قائم کیا، جس نے اسے چھوڑا دین کو ڈھایا، جس نے نماز کو چھوڑا دین کو ڈھا دیا۔ اب یہ ایسے لوگوں کو مسلمان ثابت کرتے ہیں جو بے نمازی ہیں، 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھا ان کو پکا ایمان والا اور جنتی ثابت کرتے ہیں۔ یہ آیت بآواز بلند پکارتی ہے، قرآن کی آیت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورۃ الروم کی آیت، یہ دیکھ لیں آیت نمبر 31، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو، نماز قائم رکھو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ آیت بآواز بلند پکارتی ہے، جس نے نماز کو قائم نہ رکھا، جس نے نماز کو نہ پڑھا، اس نے مشرکوں کا کام اختیار کیا، اس لیے کہ مشرک خدا کی بندگی اور عبادت سے نفرت رکھتے ہیں، یہ بھی خدا کی بندگی اور عبادت سے بھاگا۔ مشرکوں میں اس میں کیا فرق رہا، صاف صاف لکھا ہوا ہے صفحہ 234 پہ۔ یہ دیکھیے، جب کسی کو مسجد میں جانے کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ لکھا ہوا ہے نا۔ حسن بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اسلام کے گوشے اور دین کی نیویں 3 ہیں، کہ اسلام اس پر بنا کیا گیا جو ان میں سے ایک کو چھوڑے کافر، وہ کافر ہے، جو ان میں سے ایک کو چھوڑے وہ کافر ہے، جائز القتل ہے۔ گواہی اس بات کی کہ خدا کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور فرض نماز، یعنی نماز چھوڑے یا رمضان کا روزہ چھوڑے، یہ گواہی اس بات کی کہ خدا کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، یہ ایک، دوسرے فرض نماز، تیسرے رمضان کا روزہ۔ یہ صاف لکھ رہے ہیں جو ان میں سے ایک کو چھوڑے، جو ان میں سے ایک کو ترک کرے وہ کافر ہے، جائز القتل ہے۔ یہ صفحہ نمبر 235۔
اب اس کو بچانے کے لیے اتنی ہمت دلا دیں گے بے نمازیوں کو، کہہ دیں گے کہ ارے وہ تو یہ ہے اور وہ ہے، فلانا اور ڈھماکہ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، یعنی اتنی ہمت دلا دیں گے وہ خالی جمعہ ہی پڑھتے رہیں ساری زندگی، بس جمعہ پڑھ پڑھ کے ہی مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہ ان لوگوں کی پلاننگ ہے، ان مولویوں کی۔ یہ دیکھیے، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، اسے ملعون مردود نہ کہے، جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان بہتان کرنے والا اور لعن کرنے والا اور فحش اور بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ پوری کتاب پڑھیں آپ۔ جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ دیکھیے یہ مولوی کس طرح سے بکواس کر رہا ہے، یہ دیکھیے۔ کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ یہ اللہ۔ یہ جوکر ہے، یہ پکا جوکر ہے، اس کی ٹوپی دیکھو اس کی آپ۔ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ عزیزان وقار، یہ پکا وہابی ہے، کٹر وہابی ہے، اور کٹر بریلوی بن کر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے آیا۔ دیکھو یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ضرور ہے، یہ حضرت مدنی میاں صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس میں حضرت مدنی میاں صاحب کا رد کر رہا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ دیکھو آگے بتاتا ہوں۔ پہچان کراتے رہے۔ آج وہ اپنے جن کو وہابی کہا جاتا ہے، صحیح بتا رہا ہے حضرت شیخ الاسلام۔ میرے نزدیک انہوں نے عبد الوہاب کی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں۔ ابن عبد الوہاب کی، صحیح بات ہے، عبد الوہاب صاحب تو الگ تھے، وہابی ہو گئے اب سبقت لسان کی اجازت نکل گیا۔ عبد الوہاب، ابن عبد الوہاب تھا جن کو کہا جاتا ہے گمراہ، جو جس نے کیا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ درجے میں گمراہ ہیں۔ صحیح بات ہے، ناواقف ہیں، عوام کیا جانے بیچارے۔ ان کو کسی معنی میں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ یہ دیکھو یہ جوکر حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں کا رد کر رہا ہے، یہ جوکر ہے، کسے کہتے ہیں اور دیوبندی کسے کہتے ہیں؟ یہ پکا وہابی ہے، کٹر وہابی ہے اور سنی بن کے آیا ہے۔ پہچان کراتے یہ اس کا چینل ہے، دیکھو، اپنی قبروں کے اندر چلے غلام مصطفیٰ این آفیشل 740۔ یہ کٹر وہابی ہے اور سنی بن کر حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب کا رد کر رہا ہے، حضرت مدنی میاں صاحب کو بدنام کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔